بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران ہماری حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر سے چل رہی تھی۔ آج ہم رکوع نمبر 19 پڑھیں گے اور کلاس نمبر انشاءاللہ تعالی 92۔ ہمیشہ کی طرح ہم دیکھیں گے کہ جس آیت کا شان نزول ہوگا ظاہر ہے وہ آپ کو بتائیں گے، اور یہاں بھی یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اب زکوٰۃ فرض کر دی گئی، اب تمہیں زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، تو یہود اور نصارہ جو تھے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے مسلمانوں کا، اور نعوذ باللہ من ذالک یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کو کہاں سے اب زکوٰۃ کی ہماری ضرورت پڑ گئی، یعنی نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کو فقیر کہا اور اپنے آپ کو غنی کہا۔ بہرحال اللہ نے تو اس کا جواب ان کو نہیں دیا، اور اس کا جواب ان کو یہی دیا کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایکسپلینیشن اللہ نے نہیں دی، لیکن ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ غنی ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک اللہ کے سنت کے خلاف کہہ لیں یا ان کو زیادہ ویلیو تو نہیں دے سکتا اللہ نا، کون ہے یہ جو اللہ کے سامنے ایسی بات کرے، اللہ ان کو پھر رپلائی کرتا رہے۔ بہر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تمہارے لیے سخت اور دردناک عذاب ہوگا اگر تم نہیں دو گے، یہ اللہ ہے، اور اللہ کے پاس ظاہر مال تو نہیں جاتا، وہ تو غریبوں اور مسکینوں میں جاتا ہے، اس سے جو ہے مال پاک ہوتا ہے۔ تو بہرحال آیت کے آگے بھی ایک واقعہ ہے آیت کے ساتھ جڑا ہوا، وہ بھی میں آپ کو پہلے بتا دوں تاکہ کنسپٹ آپ کا کلیئر ہو جائے۔ کچھ لوگ تھے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو جب ان کے سامنے کوئی بات کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی بات کی جاتی کہ ایمان لے آؤ، اللہ کا یہ کلام ہے، تو وہ یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں ایک رواج تھا، پہلے بنی اسرائیل میں جو نبی آیا کرتے تھے نا، تو وہ ایک قربانی کرتے تھے، اور قربانی کر کے لوگوں کو دکھاتے تھے کہ دیکھو ہم اللہ کے نبی ہیں اور یہ ہمارا معجزہ ہے کہ گوشت کو ذبح کر کے قربانی کو، کوئی بھی ہوتا بکرا وغیرہ، اس کو ذبح کر کے اونچے پہاڑ کی ٹیلے کے اوپر رکھا کرتے تھے، تو ایک آگ آتی اور اس کو کھا کے چلی جاتی۔ تو کچھ لوگ تھے اچھا ٹھیک ہے یہ واقعی پیغمبر، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے، لیکن جو میجورٹی تھی وہ پھر بھی انکار کرتی تھی۔ تو اب رسول اللہ کو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ ویسے ہی معجزہ لے کے آئیں، ہمارے سامنے ذبح کریں اور اس کو رکھ دیں اور اس کو آگ کھا جائے، تو تب ہم ایمان لے کے آئیں، کیونکہ بنی اسرائیل میں ہمارے یہاں یہ چلتا آ رہا ہے۔ تو اللہ نے وہ چیز ختم کر دی اور یؤمنون بالغیب کے تحت لوگوں کو کہا کہ ایمان لے اور رسول اللہ۔ بہرحال یہ اتنی کوئی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت مسکنت، دنیا کی بدترین قوم ہے یہ جو یہودی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ان کو کہا ہے کیونکہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے بغیر حق، ویقتلون النبیین بغیر حق، تو ان کے اوپر عذاب بھی پڑے۔ کیسا اللہ نے فرعون ان کے اوپر مسلط کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، ویستحیون نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ بلاء من ربکم عظیم، یعنی بہت بڑی بلا تھی تمہارے لیے، یعنی آزمائش تھی۔ تو بہرحال وہ بھی ایک نقطہ ہے پورا کا پورا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم مطالبے کر رہے ہو، تم مانتے پھر بھی نہیں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام عصا کا معجزہ لے کے آئے، کئی معجزے لے کے آئے۔ صالح علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ اونٹنی نکال کے لے آئیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، صالح علیہ السلام اونٹنی لے کے آگے پہاڑ سے، پھر بھی یہ نہیں ماننے، تو ماننا انہوں نے تھا نہیں، ان کی روش ہے، یہ نبیوں کو حق قتل کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ کے لیے بھی انہوں نے پلان بنایا تھا، جیسے قریش مکہ کے ساتھ بنو نضیر قبیلے نے مل کر رسول اللہ کو بلایا کہ ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں کسی معاملے میں۔ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے سے ایک بندہ ان کا چھت سے چڑھ کے آیا اور چکی کا بھاری پاٹ گرانے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے رسول اللہ کو آگاہ کر دیا، اور جبریل امین آئے رسول اللہ کو بتایا، تو رسول اللہ فوراً کھڑے ہوئے اور چکی کا پاٹ نیچے گرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے جو اس قبیلے جو بنو نضیر تھا اس کو گیٹ آؤٹ کیا کہ نکلو تم اب یہاں سے، تو وہ پھر نکل گئے مدینہ سے اور پھر خیبر میں آباد ہو گئے، اور پھر لمبا واقعہ ہے۔ تو بہرحال اس طرف نہیں جانا چاہتے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو واقعات اس کے اندر ہیں، اور آگے بھی کچھ یہ واقعات آئیں گے، تو جب میں پڑھاؤں گا تو آپ ریلیٹ کرتے چلے جائیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد سمع اللہ، البتہ تحقیق سن لی اللہ نے، سماعت سے ہے نا، اللہ نے، قول الذین، قول بات، الذین ان کی، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، نعوذ باللہ من ذالک، کہ بے شک اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں۔ یہ اپنے آپ کو غنی کہہ رہے تھے کہ ہم سے زکوٰۃ مانگی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے پھر ہم امیر ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بے فکر رہو، کیونکہ ہم کر یہ رہے ہیں، سنکتب، ہم ضرور لکھ لیں گے تمہاری یہ جو منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں نا، لکھ تو شاید لی گئی ہوگی لیکن قرآن میں بھی گواہی کے طور پر ہمارے سامنے آ گئی ہے، تو ہم بھی اس کے جناب گواہ ہیں۔ سنکتب، سین کا مطلب عن قریب آتا ہے، نکتب
نون کا مطلب ہم آئے گا، اور کتب کتاب کو کہتے ہیں، تو بہت آسان ہوا، سنکتب ضرور ہم لکھ لیں گے، ما جو قالو انہوں نے کہا، جو انہوں نے بات کی ہے اللہ کے بارے میں اتنی بڑی بات، تو ہم لکھ لیں گے اس کو، اور وقتلہم الانبیاء، اور قتل کر رہے ہیں یہ جو انبیاء کو، وہ بھی ہم نوٹ کر رہے ہیں، بغیر حق، بالکل ناحق طریقے سے، کوئی بھی قصور نہیں، صرف قصور یہ کہ ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ اور پھر ان کے لیے آخرت میں کون سی ڈش تیار کی گئی ہے، وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے انہیں، ذُوقُوا چکھو، عذاب الحریق، یہ ذرا جلنے کا جو عذاب ہے اس کو چکھو، تو یہ ان کے لیے پہلی ڈش پیش کر دی جائے گی جب وہ قیامت میں انٹر کر دیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، سو ذالک یہ بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا، قدم اٹھاتے ہیں تو ہم آگے بھیجتے ہیں نا، کوئی بھی چیز آگے چلتے ہیں تو ظاہر ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ بوجہ اس کے ہوگا ان کو عذاب، یہ ان کو تبھی چکھایا جائے گا، دیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو آگے بھیجا تھا، ایدیکم اپنے ہاتھوں سے جو کمائی انہوں نے کی تھی، وہ اسی کا بدلہ ان کو آخرت میں دیا جائے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لیسا نہیں ہے، بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ظلم کرنے والا، للعبید اپنے بندوں کے لیے، یا بندوں پر وہ ظلم کرنے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ جس کو جو مل رہا ہے وہ اسی کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے، الذین وہ جنہوں نے، قالو کہا، ان اللہ بے شک اللہ نے، عہد لے رکھا ہے، الینا ہم سے، وہی بات آ گئی جو میں بتا رہا ہوں کہ وہ نبیوں کو کہتے تھے کہ ذرا لے کے آئیں قربانی، جب وہ قربانی کرتے تھے تو آگ کھا جاتی تھی، تو رسول اللہ کو یہ ڈیمانڈ کر دی انہوں نے، کیا کہا؟ کیا کہا انہوں نے؟ ان اللہ کے بے شک اللہ نے، عہد لے لیا ہے، یا عہد لے رکھا ہے، الینا ہم سے، کہ اللہ، کہ ہم نہ نؤمنا مانیں گے یا ایمان لے آئیں گے، لرسول کسی رسول پر، وہ اللہ کی طرف اور بات منسوب کر دی انہوں نے، کہ ہم نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے، چونکہ ہم بنی اسرائیل میں آئے ہیں اور ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں، اور ان کی جو باتیں اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں ہوتا، ہم جس کا مال کھائیں، جس کے ساتھ ظلم کریں، جس کے ساتھ زیادتی کریں، ہم سے کوئی باز پرسش نہیں ہوگی، ہاں اگر ہم اپنے اسرائیلیوں کے ساتھ اور اپنے جو ان کے کمپینین ہیں ان کے ساتھ کچھ کریں گے تو ہم سے اللہ پوچھے گا، باقی ساری امت کا خون ہم پہ معاف ہے، یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں، ایکچولی ہمیں اللہ نے بتایا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کون سا اللہ جو تمہیں باتیں بتا رہا ہے، ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر جھوٹا کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور یہ لوگ باندھ رہے تھے۔ اور نیا کیا کہا انہوں نے آگے، کہ اللہ نے ہمیں یہ کہہ دیا ہے کہ کسی بھی نبی پر ایمان نہ لے آنا، کسی بھی نبی پر کوئی بھی رسول ہو، حتیٰ یأتینا، یہاں تک کہ وہ لے آئے تمہارے پاس، بقربان ایک قربانی، تأکلہ النار پھر اس کو کھا جائے آگ، وہی جو میں نے ذکر کر دیا، تأکل اکل کھانے کو کہتے ہیں، آگ آگ، تو کوئی قربانی کر کے تمہارے سامنے کر دے یہ معجزہ، تو تب تم اس کے اوپر ایمان لے آنا، ادروائز نہیں ماننا۔ قل، تو کہہ دیجئے اے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قد تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، کئی رسول، کہ اس سے پہلے تمہارے پاس کئی نبی اور کئی رسول آ چکے ہیں، من قبلی مجھ سے پہلے بھی، بالبینات مبین واضح دلائل کے ساتھ، وہ بھی میرے سے پہلے آ چکے ہیں، تمہارے پاس ہیں، کئی معجزات لے کر آئے ہیں، سلیمان علیہ السلام سے لے لیں، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب آئے ہیں اور سب نے معجزات تمہیں دکھائے ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، تو تم نے کسی پر ایمان لائے ہے اور تم اس دلیل کی بنا پر ایمان لے آؤ گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نبی جن کو کہہ دو کہ مجھ سے پہلے بھی کئی نبی آئے ہیں، انہوں نے واضح دلائل دی ہیں، وَبِالَّذِي، اور ساتھ اس چیز کے جو قل تم کہا تم نے، جو چیز تم نے کہی انہوں نے ویسا ہی کیا، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ اکبر، تو کیوں قتلتموہم، قتل کیا تم نے انہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو نا تو تم اس کو قتل نہ کرتے، تم ان کی پیروی کرتے، لیکن تم نے ان کو نہیں مانا، تو دیٹس وائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تم ماننے والے ہو ہی نہیں، بس اب وہ چیز ختم کر دی گئی ہے، اب ہے رسول اللہ کے یہ معجزے جو رسول اللہ کو دیے گئے ہیں، ایمان لانا ہے تو لے آئیں۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر کذبوک تکذیب کریں، جھٹلائیں آپ کو، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یقیناً تحقیق کذبہ جھٹلائے گئے، یعنی تکذیب کر دیے گئے ہیں، رسول کئی رسول، من قبلک آپ سے پہلے، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کتھارسس کر رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ظاہر ہے ہرٹ ہوتا ہے بندہ کہ اتنی بڑی سی دعوت دے اور اپنی جوانی بے داغ پاک رکھے اور صادق اور امین کہلانے والے،
اور پھر جب وہ لوگوں کو دین کی بات کہیں تو ایسا تمسخر اور ایسا مذاق اڑایا جائے، ظاہر انسان پریشان تو ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ کیجئے کہ جب یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں نا تو تم یہ سمجھیے، کیونکہ تم سے پہلے بھی کئی رسل ہیں، ان کو انہوں نے جھٹلایا ہے، نبیوں کو حالانکہ قتل بھی کیا ہے انہوں نے نبیوں کو۔ تو من قبل آپ سے پہلے جاؤ لائے، جو بھی انبیاء وہ لائے، بالبینات واضح دلال، والزبر اور صحیفے، والکتاب اور کتابیں، المنیر واضح روشن، تو وہ صحیفے بھی لے کے آئے، وہ ان کے لیے دلائل بھی لے کے آئے، اور انہوں نے ان کو کتابیں بھی دی، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ یہ اتنی بدبخت قوم ہے جو اہل کتاب ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ یہاں پر ٹاپک کو تھوڑا سا سمیٹ کر اور آخرت کی طرف لے کر جانے والے ہیں، فرما رہی ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ وہ آیت ہے جو آپ سنتے رہتی ہیں ہر جگہ۔ کیا مطلب ہے؟ ہر نفس نفس، ذائقہ چکھنے والا ہے، الموت موت کو، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے ٹائم اینڈ اسپیس میں، اس کو واپس جانا ہوگا۔ کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو آئے اور واپس نہ جائے، جب سب سے پیاری ہستی جس کے لیے کائنات بنی گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو ہم کس خوش فہمی میں ہیں، ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں، ہم کیوں اپنے آپ سے نرمی کر کے اس بات کو ہلکے سے جو ہے نا ٹال دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ بات ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے، ابھی تو ہم جوان ہیں، یا ابھی تو ہماری صحت ٹھیک ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر ایک کو ذائقہ چکھنا ہے موت کا، وَإِنَّمَا، اور بے شک، توفونا تم پورے دیے جاؤ گے، یعنی وفات ہوتی ہے نا انسان کی تو پورا ہی وصول ہو جاتا ہے، تو توفونا تمہیں پورا دیا جائے گا۔ وفا سے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں اس کو کہ ہم کہتے ہیں ہم نے وعدہ وفا کیا، بھائی ہم نے اپنی وفا قائم رکھی، پورے کے پورے اپنی بات کے اوپر ٹھہر رہے۔ تو انما توفونا تم پورے دیے جاؤ گے، اجورکم اپنے اپنے اجر جو تم کما کے آئے ہو، تمہیں پورے اجر ملیں گے، ظلم کسی پر نہیں کیا جائے گا۔ کون سے دن؟ یوم القیامہ، بروز قیامت، تمہیں تمہارے اعمال کا ثواب پورا کا پورا ملے گا۔ نیکیاں ہوں گی تو نیکیاں ملیں گی، برائیاں ہوں گی تو برائیاں ملیں گی۔ فمن، تو جو کوئی زحزح دور کر دیا گیا، عن النار آگ سے، وادخل الجنت فقد فاز، this is the great success، ذالک الفوز الکبیر بھی کہا گیا ہے اس کو ایک جگہ پہ۔ بس یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس دن اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بس دوزخ سے دور کر دیا گیا نا، اللہ اکبر، وہ دوزخ کیسی ہوگی جس کا کافی ڈیٹیل سے ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، تو جو اس سے بھی دور کر دیا گیا، عن النار آگ سے، تو ادخل، اور داخل کر دیا گیا، الجنہ جنہ میں، فقد، تو یقیناً، تحقیق، فاز، وہ فائز ہو گیا۔ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا کہ فلاں شخص اس عہدے پہ فائز ہو گیا، یعنی اس کو کامیابی مل گئی نا، تو فاز کا مطلب استعمال کیا اللہ نے کہ وہ یقیناً تحقیق کامیاب ہو گیا، یعنی اس کو بڑی کامیابی مل گئی۔ پھر وہ خوشی خوشی لوگوں میں تذکرہ کرے گا کامیابی کا، لیکن اما من اوتی کتاب وراء ظہر، جس کو نام عمل پشت کے پیچھے مل گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اللہم اجرنا من النار، بہر اللہ نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے زندگی دنیا کی مگر الا متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ یہ دنیا کی زندگی تو مچھر کا پر ہے، مکھی کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو تمہیں آزمانے کے لیے بنایا گیا ہے کہ تم اس لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون اچھی عمل کرتا ہے، کیونکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے نا تمہیں۔ تو ہم اس دنیا کو سب کچھ بنا کے بیٹھ جائیں تو کتنی خطرناک بات ہے۔ کون ایسے کرتا ہے کہ کہیں اسٹیشن پہ اس نے کہیں جانا ہو اور وہ ٹرین کا ویٹ کر رہا ہو، اور ٹرین کا ویٹ کرتے کرتے اس کا خیال میں آئے کہ یار ادھر میں بیٹھا ہوں، کیوں نہ میں یہاں پر تھوڑی سی سجاوٹ کر لوں، اور یہاں پر میں کلر اچھے سے کروا دوں، اور میں یہاں پر تھوڑے سے گملے لا کے رکھ دوں، اور ایک فین بھی میں یہاں پر لگا دوں، تھوڑی سی ٹی وی بھی لگا دوں، ظاہر ہے بیٹھا ہوں دیکھتا رہوں گا، تو یہاں پر نیچے میں تھوڑا سا جو ہے نا پوچا وغیرہ بھی مار دوں، اور یہاں پر میں اپنا بیڈ وغیرہ بھی لگا دیتا ہوں۔ تو اسے پتہ نہیں ہے کہ اس نے تو جانا ہے، اس کی تو منزل ٹرین کبھی بھی آ سکتی ہے، مقرر وقت سے پہلے آ سکتی ہے، مقرر وقت تک آ سکتی ہے۔ اگر نہ بھی آئے تو اس کو پتہ تو ہے نا کہ میں اسٹیشن پہ بیٹھا ہوں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، میں نے جانا ہے۔ لیکن اس کو لوگ کتنا پاگل سمجھے گے کہ تم نے جانا ہے، تم سفر میں زیادہ راہ لیے ہوئے ہو اپنا سامان، تو تم کیوں ادھر بیٹھ گئے ہو؟ تم تو تیاری کرو نا، سفر کی انتظار میں بیٹھو کہ تم نے جانا ہے، جو تم نے چیزیں جس کام کے لیے اس کو پورا کرو۔ تو سیم وے بالکل ہم آئے دنیا میں ایسے ہیں کہ ہم سفر پہ ہیں، لیکن ہم نے سفر کو منزل بنا لیا ہے، اور اس وجہ سے ہم آج پریشان بھی ہیں، اور ہم لگے ہوئے ہیں اس دھوکے کے اندر۔ ہمیں اس دھوکے میں نہیں آنا، ہمیں ہر وقت کانشیس رہنا ہے، ہر وقت چوکنا رہنا ہے، اور ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے لیے جانے کے لیے تیار رکھنا ہے۔ سب سے بہترین اور سب سے عقل مند وہ ہے، حدیث میں آتا ہے، جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ تو ہم کسی اور چیز کی تیاری میں لگے ہوئے تو بہرحال
خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیاوی زندگی ہے نا، یہ مال و متاع جو ہے یہ سامان ہے غرور، دھوکے کا، دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ حدیث میں انما خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ لَتُبْلَوُنَّ لام تاکید کے لیے آیا ہے، تبلون بلا آزمائش سے یہ لفظ ہے، لَتُبْلَوُنَّ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، تم پر بلائیں آئیں گی، فی اموالکم وہ تمہیں مالوں کا نقصان ہو سکتا ہے، وَأَنفُسِكُمْ وہ تمہیں نفسوں میں سے جو ہے کچھ دینا پڑ سکتا ہے، تمہارے کچھ پیارے جا سکتے ہیں تم سے، وَلَتَسْمَعُنَّ اور البتہ تم ضرور سنو گے، پھر لام تاکید کے لیے آیا ہے، تسمعن سماعت سے ہے، اور تم البتہ ضرور سنو گے، من الذین ان سے جو اوتوا الکتاب دیے گئے تھے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا اذیت بہت سی۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو تمہیں ضرور تکلیف پہنچائیں گے وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی اور جو شرک کرتے ہیں، اور تمہیں ان کی اذیتیں پہنچے گی، لیکن تم نے ان کے اوپر صبر کرنا ہے، اور اگر تم نے صبر کر دیا، ان کی باتوں پر دل کو نہ لیا اور ان کی باتیں دل پر نہ لیا آپ لوگوں نے، اور کنسسٹنٹ رہے اپنے دین کے اوپر، تو ریوارڈ سن لو اپنا۔ وَإِن تَصْبِرُوا اگر تصبروا صبر کر گئے تم، ڈٹے رہے تم، وَتَتَّقُوا اور تقوی میں رہے، تقوی 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 جتنا ہو اتنا کم ہے، اس کو جتنا بڑھا سکتے ہیں، تقوی ہی تو بیس ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا بند سے بند دروازے، وہ کوئی بھی پریشانی ہے ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی دنیا کی پریشانی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، غم ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، بن نہیں رہی میاں بیوی کے آپس میں، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ تقوی کا ہے۔ ہم سے یہ چیز چھوٹ رہی ہے، اللہ سے ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو گے نا تو تمہارے لیے سارے راستے کھل جائیں گے۔ اور پھر اللہ نے یہاں پر کیسے ذکر کیا، اچھا ایک دعا بھی آپ یاد رکھیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اس کو آپ گوگل کریں تو آپ کے سامنے یہ دعا آ جائے گی، یا اللہ مجھے غنی کر دے لوگوں سے، اور مجھے تقوی سے بھر دے یا اللہ، اور مجھے صحت و عافیت سے رکھ، دین پہ قائم رکھ۔ یہ دعا اتنی مستغنی کر دے گی آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، آپ صرف اللہ کے ہو کے رہ جائیں گے۔ تو کون سی دعا؟ ابھی جا کے سرچ کیجیے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آپ اس کو مسٹ کر لیجئے۔ تو وَتَتَّقُوا اگر تم صبر کر گئے اور تقوی اختیار کرتے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو سن لو یہ اللہ کی بات، بے شک یہ بڑے ہی عزم کے کاموں میں سے ایک کام ہے، یعنی بڑی ہمت کا کام ہے تقوی اختیار کرنا۔ ایک ایسی جگہ، ہر جگہ ڈسٹریکشن ہے، اور جو اوورسیز رہ رہے ہیں ان کے تو ارد گرد گندگی ہی گندگی ہے، یعنی ارد گرد ماحول ایسا ہے، ابھی پاکستان یا انڈیا میں، پھر کہ انڈیا میں تو اب جو ہے بالکل سر عام ہے سب کچھ، مسلمان کو اپنے لیے بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تقوی جو ہے ایسا ہے کہ آپ کانٹوں پہ چل رہے ہوں اور اپنے پاؤں بچا بچا کر، اپنا دامن بچا کر نکل گئے تو آپ کا تقوی ہے، ورنہ آپ کو ہر سیکنڈ میں آپ کا تقوی خراب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم تقوی بچا کر اور صبر اپنا بچا کر میرے پاس لے آئے نا، تو میں تمہیں یہ کریڈٹ ابھی سے دے رہا ہوں کہ بڑے عزم والے لوگوں کا کام ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور جب لیا اللہ نے پختہ عہد ان سے جن کو دی گئی کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ تو البتہ تم ضرور بیان کرو گے، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَ اور تم نہ چھپاؤ گے انہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں بھولنا چاہیے وقت ان کو جب ان سے عہد لیا گیا تھا اور ہم نے ان کو کتاب دی تھی، لَتُبَيِّنُنَّهُ البتہ تم ضرور بیان کرو گے اسے، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَ اور تم اسے ہرگز نہ چھپاؤ گے۔ ہم نے انہیں کتاب دی اور انہیں کہا کہ اب یہ تمہارے ذمے ہے، اب اس کی جو آیاتیں ہیں تم لوگوں کو پڑھ پڑھ کر ٹھیک سناؤ، تم ان میں سے کچھ بھی نہ چھپاؤ، لیکن انہوں نے اس میں تحریفات کرنا شروع کر دی، اللہ کے احکام کو چینج کرنا شروع کر دیا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ پھر انہوں نے پھینک دیا اسے، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پشتوں کے، اس کتاب کی انہوں نے جو ہے کیا کچھ کر دیا، اس میں تحریفات کر کے اپنی چیزیں شامل کر دیں، اور انہیں پس پشت ڈال لیا، وَاشْتَرَوْا اور انہوں نے بیچ ڈالا بِهِ اسے، ثَمَنًا قَلِيلًا چند ٹکوں کے عوض۔ جو بھی ان کے پادری یا ان کے علماء ہوا کرتے تھے یہود و نصارہ کے، تو جو بھی ان سے مسئلہ پوچھنے آتا تو اسے پوچھتے کہ آپ کے ساتھ پرابلم کون سا ہے ایکچولی، تو وہ بتاتا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو کیا یہ میں اس کو ناجائز طریقے سے ایسے کر سکتا ہوں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں کر سکتے، بس پیسے لگتے ہیں اور پھر یہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہ اچھا جی دے دیں اتنے پیسے، اور سارا پیغام تروڑ مروڑ کے انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تورات میں یا انجیل میں لکھا ہوا ہے تو ہم یہی آپ کو دے رہے ہیں۔ تو وہ بیچارے ٹھیک ہے بھائی، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ ہمارے رہبر ہیں، جو بھی چیز لیتے وہ لے کر چلے جاتے اور اپنی قیمت
لے لیتے. اللہ فرما رہے ہیں کہ چند ٹکوں کے عوض تو نے اللہ کی آیاتوں کو بھیج دیا. اور یاد رکھنا یہ ہمارے اوپر بھی آج آیتیں صادق آتی ہیں. اگر ہم اپنی آیات کو ٹیڑھا ویڑھا کر کے اور کسی بھی پرسپیکٹو میں چپکا کر دے دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کے لیے ہے تو ہم بھی اس آیت کے مصداق میں ہیں، تو قرآن کے اعمال کو چینج نہ کیا جائے، قرآن کی سنت کو چینج نہ کیا جائے. اپنے زبان کو، اپنے اخلاق کو اور اپنے دل کو جو کجی پن ہے اس کو دور کر دیا جائے. نہ کہ آپ لوگوں کے مطابق قرآن کی آیات کو بیان کریں، بلکہ آپ لوگوں کو قرآن کے مطابق لے کے آئیں. تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کر دیا وہ جو انہوں نے کرنا تھا، اور اللہ کی آیاتوں کو چند ٹکوں کے عوض بھیج دیا. فبئس، تو کتنا برا ہے، ما یشترون، جو وہ خرید یا فروخت کر رہے ہیں. کتنا برا کام ہے جو انہوں نے کر دیا یا جو کرتے تھے. لا تحسبن الذین یفرحون، آپ ہرگز تحسبن، حساب سمجھنا، گمان لگانا، آپ ہرگز نہ گمان لگائیں، ہرگز نہ سمجھیں، الذین، انہیں جو یفرحون، خوش ہو رہے ہیں، بما، اس پر جو اتو، انہوں نے کیا، ویحبون، اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا، کہ وہ تعریف کیے جائیں، بما لم یفعلوا، جو انہوں نے کیا ہی نہیں. یعنی یا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز نہ سمجھنا یہ جو کام کر رہے ہیں اور اپنے کیے پر یہ خوش ہیں، اور یہ ان کاموں کا کریڈٹ بھی خود لے رہی ہیں جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں. تو اے نبی، جب ہرگز گمان نہ رکھنا کہ ان کو بچا لیا جائے گا اور یہ خوش رہیں گے، ایسا ہی رہیں گے. نہیں نہیں. فلا تحسبنہم، تو آپ ہرگز نہ سمجھیں انہیں، بمفازۃ، نجات پانے والا، من العذاب، عذاب سے. دنیا میں یہ کوئی چپڑی باتیں کر کے اور کریڈٹ لے جائیں کسی بھی کام کا کہ دنیا میں تو ہم اتنے ماہر ہیں، یہ وہ، بہرحال جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ ہرگز گمان نہ سمجھے کہ یہ عذاب سے بچائے جائیں گے. نہیں نہیں نہیں. اور یہ جو کام کرتے ہیں اور اس کا کریڈٹ بھی خود لے لیتے ہیں، یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے موجب ہوگا ہمیشہ کا، ایسا ہرگز نہیں ہے. فلا تحسبنہم، آپ ہرگز نہیں سمجھے، بمفازۃ، نجات پانے والا، مفاز کامیابی سے تھا نا، ہم نے پیچھے پڑھا، تو نجات پانے والا، من العذاب، عذاب سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا ہی علمناک اور دردناک عذاب ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے نجات عطا فرمائے، اور ہمیں بھی جنت الفردوس کے ان لوگوں میں شامل کرے جو دنیا میں اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور اللہ ہمیں دنیا میں تقوی کی پیک پر پہنچا دے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اغننی بالعلم وزجنی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ. آمین. وصلی اللہ تعالی علی نبی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ.